رب زدنی علما۔ اس کا ہر لفظ ہمارے لیے رہنمائی ہے، زندگی گزارنے کے اصول لیے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا دوسرا مقصد سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ معافی دے دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اپنے پروگرام مارننگ وتھ قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے اپنی صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں کہ اس کی ہر آیت، اس کا ہر لفظ ہمارے لیے رہنمائی ہے، زندگی گزارنے کے اصول لیے ہوئے ہیں، جبکہ ہم نے اس کو ناظرہ سمجھنے کو ہی اس کا مقصد سمجھ لیا، جو اس کتاب کے ساتھ زیادتی ہے۔ اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، تو آئیے میرے پروگرام کا حصہ بنیے۔ ہم نے سورۃ بقرہ شروع کر رکھی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ تین آیات جن کی میں نے آج تلاوت کی ہے، پچھلے لیکچر میں بھی میں نے ان تینوں آیات کی تلاوت بھی کی تھی، ان کا لفظ بہ لفظ ترجمہ بھی کیا تھا، لیکن ہم ایک ہی آیت کو سمجھ سکے تھے۔ دوسری آیت پر آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے۔ پچھلی آیت میں یہ بنی اسرائیل کی تاریخ سٹارٹ ہوئی ہے نا، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر فرعون سے نجات دلانے کے لیے مصر سے نکل آئے تھے، اور انہوں نے بحر کلثم کے اوپر اپنا عصا مارا تھا، اور اللہ کے حکم سے سمندر دو ٹکڑے ہو گیا تھا، اور سمندر میں راستے بن گئے تھے، اور پھر وہ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے تھے۔ اور انہی راستوں پر جب فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ سوار ہوا تو سمندر دوبارہ بند ہو گیا اور وہ غرق ہو گیا۔ اور اب اگلا جو اللہ تعالیٰ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے آیت نمبر 51 میں، اس کا ذکر ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ جی تو آئیے آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، وَعَدْنَا، ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے وعدہ لیا تھا، 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا تھا معبود العجل، بچڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے یا تم ظلم کرنے والے ہو، ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے، ترجمے پر ذرا دوبارہ سے غور کریں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃً، جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ اب یہ اس آیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا دوسرا مقصد سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس میں بات ہوئی کہ وہ ان کے نجات دہندہ تھے۔ نجات دہندہ کا کام پورا ہوا جب انہوں نے، بنی اسرائیل کی تاریخ یہی ہے نا کہ وہ شام میں آباد تھے، ایسا ہی ہے نا، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یعقوب شام میں رہتے تھے، تو کنعان تب اس کا نام تھا نا، کنعان میں رہتے تھے وہ، تو وہ شام ہی ہے، وہاں رہتے تھے۔ اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے جو بھی کیا، اور پھر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت سے نوازا تھا، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے خاندان کو مصر میں بلا لیا تھا، تو کافی عرصہ وہ بڑے جاہ و جلال کے ساتھ مصر میں رہے تھے، وہ بڑے جاہ و جلال کے ساتھ مصر میں رہے تھے۔ اور پھر یہ ہوا، آل فرعون جب ان پر مسلط ہوئی تو ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے
ان کو اس فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ فرعون سے بچ جانا اور وہ سارے واقعات جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی تھی۔ فرعون بہت ظلم و ستم کرتا تھا، لیکن پھر غلامی میں رہتے رہتے، کہتے ہیں نا غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، وہ غلام ہی ہو گئے تھے، ان کی سیلف ریسپیکٹ تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ آگے ہم پوری ان کی روش دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ ان کو نوازتا تھا اور پھر وہ اللہ کی ناشکری کرنے لگتے تھے، پھر اللہ کا عذاب آتا تھا، پھر معافیاں مانگنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب انہوں نے لے کے تو جانا تھا شام کے علاقے میں، لیکن وہاں پہ بنی عمالقہ نامی جو ہے وہ قوم آباد ہو چکی تھی۔ وہ بہت بڑے بڑے اور بڑے قوی ہیکل لوگ تھے، تو اب ان کے وہاں پر آباد ہونے کے لیے قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرنا تھا۔ ظاہر ہے خالی چھوڑ آئے تھے، کوئی جگہ جو بھی خالی چھوڑی جائے وہاں پہ کوئی نہ کوئی تو قبضہ کر لیتا ہے نا، تو اب قبضہ چھڑانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے خالی پڑے ہوئے، تو وہ چھڑانے کے لیے آپ کو تگودو کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی شام پر بنی عمالقہ کا قبضہ ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان سے جہاد کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے جہاد کر سکتے ہیں، وہ تو بڑے مضبوط ہیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، موسیٰ جاؤ اور تمہارا رب جانے، جاؤ جہاد کرو، یہ کہا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو وادی تیک میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اب چونکہ ایک بڑی قوم تھی، لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور ان کی ہدایت کے لیے کچھ اصول چاہیے تھے، کچھ احکامات چاہیے تھے، اور انہوں نے خود بھی حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمیں اللہ کے احکامات دیجیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس صحرائے سینا میں ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ ظاہر ہے اللہ کے احکامات لانے تھے، اور پھر کیفیت مطلوب ہوتی ہے، اعتکاف کی سی، روزے کی سی، یہ کیفیت مطلوب ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے، اللہ کو سمجھنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے۔ جب تک یہ کیفیت نہیں ہوتی، دین سمجھ نہیں آتا، قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ دن میں چاہے 1 گھنٹے کے لیے آپ بالکل خاموشی میں الگ تھلگ بیٹھ کر قرآن کو تھوڑی سی توجہ دیں تو انشاءاللہ بڑی اچھی سی اس کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ کا کلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر دنیا کی سوچیں، دنیا کے خیالات ذہن سے نکال کر اس کتاب کو سمجھیں۔ تو ایسے ہی حضرت موسیٰ گئے تو 30 راتوں کے لیے تھے، لیکن وہاں پر آپ کو 40 راتیں ہو گئیں، 10 دن اوپر۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اور مصر کے اندر بھی گاؤ پرستی بہت زیادہ تھی، اور جو بنی عمالقہ تھے وہ بھی گائے کی پرستش کرتے تھے، تو ادھر ادھر دیکھا دیکھی سامری ایک جادوگر تھا، اس نے یہ ایک چال چلی، ایک سونے کا بچڑا بنایا، تو ان لوگوں کو دعوت دی اور یہ لوگ اس کی چال میں آ گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو پھر کمزور ایمان والے لوگ سب نے پرستش نہیں کی تھی، بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے پرستش کی تھی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی آزمائش آتی ہے، جیسے زلزلہ آتا ہے تو وہ مکان گرتے ہیں جن پر پہلے سے دراڑیں ہوتی ہیں، اور جیسے میرے لیکچر میں کوئی 1 آدھے دن کا گیپ آ جاتا ہے تو وہ لوگ فوراً ہی چھوڑ دیں گے، جو مستقل نہیں دیکھتے، جو مستقل دیکھتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ چلو کوئی مجبوری ہے۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے انسان کے ایمان کو پرکھنے کی، ایسے ہی یہ آزمائش تھی۔ تو جیسے ہی سامری نے وہ فتنہ برپا کیا، کمزور ایمان والے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے اور گائے کی پرستش شروع کر دی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم گائے کی پوجا کر رہی ہے، سخت وہ غصہ ہوئے اور انہوں نے غصے سے وہ تختیاں بھی پھینک دی اور اپنے بھائی کو مار پیٹ کرنا شروع کر دی۔
تو اس طرح سے پھر ان کے بھائی نے ایکسکیوز کیا، وضاحت کی کہ میں نے کیوں ان پر سختی نہیں کی تھی، میں آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہی آزمائش آئی، کس طرح ان میں سے ایک بڑا گروہ جو ہے وہ اپنے ایمان سے منحرف ہو گیا، ایمان چھوڑ دیا انہوں نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو تھا ہی ظالم، تم تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہو۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے ان کو معاف کر دیا، عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ عفونا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں معاف کرو۔ عفون کا لفظ عربی میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، عام طور پر گھروں میں بھی یہ ایک دوسرے کو جیسے کہتے ہیں نا ایکسکیوز می یا سوری کہنا، تو عفون کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی وہ جو بڑی مشہور دعا ہے رمضان میں، فاعفو عنا، اور فاعفو ہمیں معاف کر دے، تو جب اس کے ساتھ انا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب معاف کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے انہیں معاف کیا تھا، یہ ایسے ہی معاف نہیں کر دیا تھا، یہ بھی پورا ایک واقعہ ہے، ایک ہسٹری ہے، آگے یہ بیان ہوگا تو وہیں پہ پھر ہم اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے۔ لیکن اللہ کا جو اصول ہے، یعنی ہر چیز کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ جو گناہ، جو زیادتی آپ کرتے ہیں، آپ کو اس کی بھی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، تو ایسے ہی ان کو بھی ایک قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ اللہ نے کہا پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو۔ شکر گزاری کا رویہ جو ہے یہ اصل میں فرما برداری کا رویہ ہے۔ جب ہم کسی کی نعمت کی قدر کرتے ہیں تو ہی ہم پھر اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اس کی فرما برداری بھی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہر نعمت جو ہے وہ شکر گزاری مانگتی ہے، ہر نعمت آزمائش مانگتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے پہلے تو وہ الفاظ ان دونوں آیات کے اندر جو اردو میں استعمال ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے ہر آیت میں تقریباً اردو کا ایک نہ ایک لفظ ہمیں ضرور ملا ہے۔ تو اسی لیے قرآن کتنا آسان ہے ہمارے لیے سمجھنا، کچھ ورڈ ہی رہ جاتے ہیں جو ہم اگر تھوڑی سی محنت اور کریں تو ہمیں اور وہ بھی سمجھ آنی شروع ہو جائیں گے۔ پہلے ہم وہ الفاظ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے لیے آج کا اصول لیں گے کہ ان دو آیات میں ہم نے اصول کیا لیا ہے۔ الله يا الله عبدك يلبي نداك الله يا الله۔ جی، تو اس میں پہلا اصول جو ہم نے لیا پہلی آیت سے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر کبھی کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے خود کو کس حد تک اس آزمائش کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ فار ایگزامپل میں ایک عام مثال دیتی ہوں کہ ہمارے ہاں جیسے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان میں سے ایک پارٹی پر اگر جب آزمائشوں کا دور شروع ہوتا ہے، جیسے آج کل پاکستان کے اندر ایک پارٹی پر آزمائشوں کا دور شروع ہوا ہے، قیادت کو پکڑا جا رہا ہے، احتجاج کرنے والوں پر مار پیٹ ہو رہی ہے، تو اس پارٹی کے لیے اب یہ وقت آیا ہے کہ وہ یہ پرکھے کون سے لوگ کھرے ہیں اور کون سے کھوٹے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا تھا آزمائشوں کے لیے وہ تو کھرے ثابت۔ تو بالکل ایسے ہی ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہم پر یہ دین پر عمل کرنے میں، قرآن سیکھنے میں یا دین کے احکامات پر عمل کرنے میں کبھی آزمائش آئے گی تو ہم نے اپنے آپ کو کتنا کو تیار کیا ہوگا، یہ ہمیں اپنا آج ہم جائزہ لیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری، جو شروع سے جب سے بنی اسرائیل کی بات شروع ہوئی ہے یہ چیز چلی آ رہی ہے، لیکن یہاں پر ایک بہت گہرا نقطہ ہے کہ اللہ کی طرف سے معافی ملنا بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ معافی دے دیتا ہے۔ اس نعمت پر بھی اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ تو یہ تو رہا آج کا سبق، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، فی امان اللہ تعالی وما علینا الا البلاغ المبین۔